بالکل قاہرہ صاحب، اب آپ کے ہاں بھی آج جو ہم نے خبر سنی کہ زرداری صاحب کا اور میاں صاحب کا رابطہ ہوا، پھر بلاول صاحب نے کہا نہیں کچھ دن پہلے ہوا تھا، وہ تازہ خبر نہیں ہے. کیا آپ کے ہاں بھی دو کیمپس ہو گئے ہیں کہ ایک خبر دیتا ہے کہ ملاقات ہوئی یا ملاقات کا امکان ہے اور ریاست بچانے کے لیے ملیں گے، دوسرا کیمپ کہتا ہے کہ جی نہیں ابھی ملاقات نہیں، کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی؟ تو اصل خبر کیا ہے سر، ہوئی ہے بات کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کو کس کیمپ نے خبر دی ہے اور کون سے آپ کے ذرائع ہیں. ذرائع چل رہے ہیں سر سب طرف. کون ہے ذرائع؟ مجھے نہیں پتا. پہلے خبر ذرائع سے ہی، پیپلز پارٹی کے ذرائع سے ہی چلی ہے ٹیلی میں ویژن نے عرض چینلز. کیا نا کہ ذرائع کا نام نہیں ہے، ذرائع صرف آپ کے ہیں. ٹھیک. اور جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس بات کی تردید کر دی کہ ایک موجودہ کوئی ملاقات یا خبر ایسی بات نہیں ہوئی، کہ جب میاں صاحب تشریف لائے تھے اس وقت میاں صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو نیک خواہشات کے لیے بالکل فون پہ بات ہوئی زرداری صاحب کی ان سے، اور وہ ایک ویلکمنگ بات تھی. اور ہم آپس میں کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم اتحادی ہیں، کل اتحادی تھے. آج ہم اپنے اپنے الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کے بعد پھر ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے، اور ماضی کے جو تلخیاں اور ایک دوسرے سے دشمنی کے رویے تھے ان کو دفن کیا ہے. تو اس میں یہ جو اس طرح کی کوئی گفتگو ہے، کوئی ٹیلی فون ہے، کوئی ملاقات ہے، یہ ہوتی رہنی چاہیے. ہاں، آصف زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی جس دن میاں صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ان دنوں میں زرداری صاحب کی ان کی خیر مقدمی، ویلکم کرنا، ان کو خوش آمدید کہنا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا، اس حد تک ضرور بات ہوئی. اچھا، مگر ان دنوں بھی پھر جب بہت زیادہ بلاول صاحب نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو پھر ہاتھ جب ان کے مطلب اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب ہاتھ کھل گئے ہیں کیونکہ اس وقت بات ہوئی تھی، اب کوئی بات نہیں ہے، یا ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو جماعتیں ہیں، حلیف بھی رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری بھی کر رہی ہیں، تو کنفیوژن تو موجود ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس تھی، ادھر سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، تو کنفیوژن بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. ریاست بچانے کے لیے کیسے کردار ہوگا، کیونکہ یہ کانٹینٹ بہت اہم ہے اور آپ سینئر رہنما اس پہ ذرا فرما دیجئے. اچھا، پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیجئے یا سمجھنے دیجئے کہ آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں. کیا ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں؟ یہ ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال ہے کہ ہم آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، جس طرح حکومت میں تھے اس طرح اکٹھے ہو جائیں. اور تیسری صورت کیا ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کا اختلاف کریں، اپنے اپنے مستقبل کے پلانز لوگوں سے شیئر کریں، اپنے ماضی کے قصے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ماضی میں حکومتوں میں تھے، ہم نے کیا اچیو کیا. مسلم لیگ اپنا بتائے گی، جے یو آئی اپنا بتائے گی، پی ٹی آئی اپنا بتائے گی. تو یہ تین پروپوزیشنز ہیں. آپ ہم سے کس پروپوزیشن کی توقع کر رہے ہیں؟ نمبر ون، کہ کیا ہم آپس میں شیر و شکر ہو جائیں؟ وہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم نے اپنے اپنے الیکشن لڑنے ہیں. کیا ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں ماضی کی طرح؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کے ماحول میں تھوڑی بہت ذرا کچھ لوگوں کو ذرا جوش بیان بھی ہوتا ہے، گفتگو میں ذرا تلخ باتیں کر دیتے ہیں، اور اپنی اپنی باتیں بھی کرنی ہیں. دوسرے کو، ہمارے ہاں ایک رواج رہا کہ ہم دوسرے کو کنڈیم زیادہ کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کم بتاتے ہیں. اچھی بات آپ نے کی قاہرہ صاحب، ریاست بچانے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق جو ہے یہ خوش آئند ہے. آپ کے لیے، میرے جیسے اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس کے لیے تو بڑا اچھی بات ہے یہ. شاید ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں وہاں پہ اس طرح کی پالیٹکس بڑے عرصے پہلے ختم ہو چکی ہے یا کبھی شاید تھی ہی نہیں. مگر اب یہ ریاست بچانے کی طرف کیا اشارہ ہم سمجھے، کیسے مل کے کام کریں؟ جی، میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں نا. ہوتا پتہ کیا، ہمارا انفارچونیٹلی نا ساری قوم کا مزاج، میجورٹی کا، خان صاحب جیسے سنجیدہ لوگ بھی ہیں لیکن میجورٹی کا مزاج، ایسے لوگ بڑے کم ہیں. جس طرح حامد صاحب نے کہا، مجھے بہت احترام ہے ان کا، بہت سارے ایشوز پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ جرت والی بات ہوتی ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا، ورنہ ان کی جگہ کوئی میرے جیسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے ان کی جماعت کا تو وہ کہتا جی نہیں ہوا ہی کچھ نہیں، فلاں نہیں ہوا. انہوں نے کہا بڑا سنجیدہ ایشوز ہے، مطالبہ ایک ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا. ایسی ہی سوچ پریویل کرنی چاہیے. ورنہ ہمارے ملک کے اندر پچھلے کو 10-12 سالوں میں جب یہ جو میڈیا اینڈ دین سوشل میڈیا جب اس کی بھرمار ہوئی ہے، تو جو آغاز میں آپ لوگ آئے تھے اس وقت ایک سنجیدہ ڈیبیٹ تھی. اب آہستہ آہستہ اس کے اوپر اکانومی ڈومینیٹ کر گئی ہے، ریٹنگ ڈومینیٹ کر گئی ہے، اور سوشل میڈیا میں مغالطات ڈومینیٹ کر گئی ہے. ایسا میڈیا جو کسی کے قابو میں نہیں ہے، جو جس کا دل کرتا ہے وہ کہے جا رہا ہے.
ابھی اس کو سٹیبل ہونے میں ٹائم لگے گا، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا، ہم ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں، ٹھیک بات گفتگو میں بہت تلخیاں لا رہے ہیں، جی ہاں اس کا نہ تو سوسائٹی کو فائدہ ہے نہ پالیٹکس کو فائدہ ہے، اور ہاں سیاست کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں پاکستان کو ریاست بچانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1 کہ اس ملک کے اندر الیکشن اناؤنس ہو گئے، ٹھیک ایک بات ہے کریڈیبل الیکشن کی بنیاد رکھی جائے، تمام ادارے، الیکشن کمیشن اور تمام اچھا حکومتیں بالکل یہ اس بات کی ایک چھوٹی سی گزارش، جی اس بات کے لیے ایک سیریس ایفرٹ کریں کہ لوگوں کو اگلے انتخاب کے اوپر ان کا یقین آ جائے، اور دوسری بات اس کے بغیر قاہرہ صاحب میں نے ہم آپس بریک میں بھی لینی ہے، اور برداشت کریں۔ خرم صاحب بھی سن رہے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے یہاں نفرتیں بکتی رہی ہیں، نفرتیں بیچی جاتی رہی ہیں، میڈیا میں بھی، سیاست میں بھی۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا جی تھا کہ یہ نفرتیں ہمارے ہاں بھی بیچنے کا رواج ہے، لوگ اس کو بڑے اور شوق سے صحافت سنتے میں ہیں، بھی ہے، اور ایسی بات نہیں، آپ کے اندر بھی بہت سارے بہت لوگ ہے، ہیں، اور بالکل ایسے سوسائٹی بھی ایٹ لارج جس سے بدل لیکن لیتی ہے، سینٹی کو لیکن ہے پریویل یہ کرنا ہے، نیگیٹیوٹی۔ سینٹی کو پریویل کرنا ہے۔